بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل و منزل فیاض کے ساتھ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم خاتم النبیین شفیع المذنبین۔ پاکستان منزل و منزل کا یہ 54واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو جولائی 1951 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ ایپیسوڈ اس کی تیاری، اس کا ٹیکسٹ، اس کی تمام نوک پلک فیاض مدثر مبین خود سنوارتے ہیں، جو کہ پروفیشنلی میکینیکل انجینئر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسلینیشن ایکسپرٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ ایپیسوڈ اس لیے تیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پاکستان کے امور سے آگاہی ہو سکے۔ سامعین اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود دیکھیں اور خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور خود سبسکرائب کریں، اور اس کے تفاصیل کو اور ڈیٹیلز کو اور دوسرے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے استادوں کو اور اپنے تمام اعزاء اور اقربا کو پہنچائیں، تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہبود کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا جا سکے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے 54واں ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ جولائی 1951 کے ان واقعات پر مشتمل ہے جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اس کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ جولائی 1951 کا وہ ریڈیو پاکستان کراچی کی نئی نشریات کا افتتاح ہے۔ 16 جولائی 1951 کو پاکستان کے وزیر اعظم محترم قائد ملت لیاقت علی خان نے محمد علی جناح روڈ پر ریڈیو پاکستان کراچی کی نئی نشرگاہ یعنی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر محترم وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ریڈیو پاکستان کے ذریعے رفتہ رفتہ تمام دنیا تک ہمارا یعنی پاکستان کا پیغام اخوت محبت پہنچ جائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ پاکستان ایک ملک ہی نہیں ہے بلکہ ایک پیغام بھی ہے، صلح و آشتی کا پیغام، اخوت اور محبت کا پیغام، اور یگانگت کا پیغام اور شرافت و انسانیت کا پیغام۔ وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے خود وزیر داخلہ خواجہ شہاب الدین نے بھی خطاب کیا۔ اس افتتاحی تقریب میں صوبہ سرحد پنجاب سندھ کے گورنروں، سندھ کے وزیر اعلیٰ اور غیر ملکی سفراء نے اور ان کے نمائندوں نے اور مرکزی اور صوبائی وزراء نے شرکت کی، اور ان کے ساتھ ساتھ شہر کے اعلیٰ شہری اور فوجی افسران نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ رسم افتتاح کے بعد مہمانوں کو نشرگاہ یعنی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے مختلف اسٹوڈیوز دکھائے گئے۔ 3 جولائی 1951 کو بھارت نے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے فرینک گراہم سے مسئلہ کشمیر پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہٹ درمی کی اور ضد کی اور بدتمیزی کی انتہا تھی، اور ایروگینس کی انتہا تھی، جو کہ بھارت نے اختیار کی تھی، جو آج تک اس نے اختیار کی ہوئی ہے۔ 3 جولائی 1951 کو پاکستان اور جرمنی کے درمیان ایک سالہ تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے، جس سے پاکستان اور جرمنی میں تجارت آسان ہو گئی۔ 7 جولائی 1951 کو پاکستان نے برازیل، جاپان، اسپین، چلی اور ارجنٹائنا سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ قاضی محمد عیسیٰ برازیل میں پاکستان کے پہلے سفیر مقرر ہوئے۔ 10 جولائی 1951 کو سری نگر پہنچنے پر کشمیریوں نے سر اوون ڈکسن کو، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے تھے اور اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ کشمیر کا ایک ایمیکیبل اور ایک مصالح حل تلاش کر سکیں، اور جو کہ کشمیری کے مقامی باشندوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ تو ان کا سری نگر میں بہت پرجوش استقبال کیا، اور ان کے جو نعرے لگا رہے تھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان اور پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرے لگا رہے تھے تمام کشمیری۔ تو اس سے بات سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیر کی جو بڑی آبادی ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہے، اور اسی خوف سے بھارت اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ کوئی ریفرنڈم کشمیر میں کرایا جا سکے، اور یہ مستقل یہ مسئلہ جو ہے
ٹالا جا رہا ہے نہایت ضد اور بحث کے ساتھ اور نہایت ٹارچر کے ساتھ. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس وقت تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ فوج، بھارت کی فوج جو ہے وہ کشمیر میں لگی ہوئی ہے. یعنی کشمیر کی یہ ہر دو یا تین آدمی پر ایک فوجی موجود ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسا. پوری دنیا کو آپ تلاش کر لیں، پوری دنیا کو آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کو کہیں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک فوج کا ایک کنسنٹریشن اتنا زیادہ ہو. یعنی چند لاکھوں کی آبادی پہ 10 لاکھ فوجی موجود ہیں، جس میں ایئر فورس اور دوسرے اور پیراملٹری فورسز بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور پاکستانیوں کو اس قابل بنائے اور اس کی یہ ہمت اور جرأت عطا فرمائے کہ کشمیر کو پاکستان کشمیر کو حاصل کر سکے. کشمیر کے لیے جیسے سردار ابراہیم خان نے کہا تھا، جو کشمیر کے پہلے صدر تھے، کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر صرف جنگ اور جہاد سے حاصل ہو سکتا ہے اور کوئی حل اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. 14 جولائی 1951 کو ایک اور مشہور واقعہ ہوا کہ پاکستان نے ایک اور مائل اسٹون سر کیا کہ چترال کے ہوائی اڈے کی تعمیر مکمل ہوئی. یہ بہت مشکل جگہ ہے، یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ایئرپورٹ ہے اور اس میں جہازوں کو اتارنا اور رن وے بنانا بڑا مشکل کام تھا. لیکن پاکستان کے انجینئرس نے، پاکستان کے سول انجینئرس نے اس کامیابی حاصل کی اور اس ہوائی اڈے کی تعمیر کو مکمل کیا. 15 جولائی 1951 کو بھارت کی 90% فوج پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے سرحدوں پر پہنچ گئی. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان خود جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کشمیر کو خالی کر دو، بلکہ اور جو باقی فوج تھی وہ بھی پاکستان کے بارڈرز پر بھیج دی گئی ہے. 15 جولائی 1951 کو پاکستان کے وزیر صنعت چودھری نذیر احمد نے اونی کپڑے کا کارخانہ یعنی وولن ٹیکسٹائل مل کا افتتاح کیا. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور یہ پاکستان کا پہلا وولن ٹیکسٹائل مل تھا جو کہ لاہور میں اسٹیبلش کیا گیا تھا. 19 جولائی 1951 کو وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کو نہرو کا انتباہ کیا. نہرو کو وارننگ دی کہ پاکستانی سرحدوں سے فوراً فوج ہٹا لو، ورنہ ہم بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کا جواب دینے پہ قادر ہیں. 19 جولائی 1951 کو میجر جنرل نوابزادہ آغا محمد کو چین میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا. 19 جولائی 1951 کو ایک بڑا مشہور اور عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ بھارت کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد تہران سے بھارت واپس آتے ہوئے ایک دن کے لیے کراچی میں ٹھہرے اور اس قیام کے دوران مولانا ابوالکلام نے قائد اعظم کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے. یہ ان کا بڑا اچھا ایک گیسچر تھا، ان کا بڑا اچھا ایک رول تھا جو انہوں نے کیا کہ اس موقع پر انہوں نے ریکنسائلیشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے دونوں ملکوں کے لیے کوشش کی اور اپنے کردار سے بھی ظاہر کیا کہ وہ ان کی جو فوقیت ہے وہ اصل میں اسلامی اتحاد ہے اور اسلامی مسلمانوں کی بہتری ہے. اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا کہ قائد اعظم محمد جناح مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر تھے اور وہ صحیح راستے پر تھے اور ہم سے غلطی ہو گئی تھی. میں قائد اعظم کو بہت احترام کرتا ہوں، وہ ایک عظیم رہنما تھے اور میں اس بات کی کا اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے برصغیر کی تاریخ میں ان کی خدمات کی مثال نہیں ملتی اور مسلم کاز کے لیے ان کا اخلاص کسی سے کم نہیں ہے. یہ ان کا یہ اقرار ہے اور یہ ان کا کمٹمنٹ ہے اور ان کی ڈکلیریشن ہے اور ان کا بیان ہے جو انہوں نے قائد اعظم محمد جناح کے بارے میں کیا. 1 جولائی 1951 کو پاکستان نے کولمبو پلان میں شمولیت اختیار کی. کولمبو پلان جنوب اور جنوب مغربی ایشیا کی ممالک کی تنظیم تھی جس کے ذریعے ترقی دینے کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا. اس کے ارکان کی مجموعی تعداد 6 تھی اور اس میں اس کا دارالحکومت کا جو کیپٹل تھا وہ کولمبو میں تھا، اسی لیے اس کو کولمبو پلان کہا جاتا ہے. اور اس میں پاکستان نے بھرپور شرکت کی اور اس کا مقصد اصل میں ترقی اور پروگریس تھا
تاکہ اور امداد باہمی کے ذریعے سے دونوں سب ملکوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا تھا۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے جولائی 1951 کے پیش کیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کو شان و شوکت بڑھائے، پاکستان کے لوگوں میں محبت اور یگانگت عطا فرمائے، اور پاکستان کو ایک مضبوط بنائے، اور پاکستان کے افراد میں بھی اور اداروں میں بھی اخلاص اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کے درجات بلند کر دے۔ اس میں پاکستان کی آخری دعا کے لیے میں یہ پروگرام ختم کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔